بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کے بارے میں بات کریں گے۔ بات سٹارٹ کرنے سے پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ معزز ناظرین، سورۃ صاد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش اور خدا تعالیٰ کی جانب سے ابتلا ایک مجمل واقعہ اس طرح مذکور ہے۔ ترجمہ: اور یقیناً ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا تھا اور ہم نے اس کے تخت پر ایک ناقص الخلقت دھڑ لا ڈالا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی جانب رجوع کیا۔ آزمائش کے سلسلے میں صرف اتنا ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی ڈھیر حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر ڈال دیا گیا تھا۔ اب وہ دھڑ کیا تھا، اس کے کرسی پر ڈالنے کا کیا مطلب تھا اور اس سے آزمائش کیوں کر ہوئی، یہ تفصیلات نہ قرآن مجید میں موجود ہیں اور نہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ اس لیے مفسرین مثلاً حافظ حماد الدین ابن کثیر کا رجحان یہاں بھی اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے جس بات کو مجمل چھوڑ دیا ہے اس کی تفصیلات میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بس اتنی بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کوئی آزمائش کی تھی جس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف پہلے سے زیادہ رجوع فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ صحیح بخاری وغیرہ میں مذکور ہے۔ اس واقعہ کے بعض حصوں کو قرآن کی اس آیت سے ملتا جلتا دیکھ کر بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر قرار دیا ہے۔ چنانچہ کشف الرحمن میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ماتحت امراء اور سرداروں سے ان کے بعض کوتاہیوں کے سلسلے میں ناراض ہو گئے اور انہوں نے فرمایا کہ میں آج کی رات اپنی 70 یا 100 بیویوں سے ہم بستری کروں گا۔ ہر ایک بیوی سے ایک ایک لڑکا پیدا ہوگا تو ان کو جہاد میں استعمال کروں گا۔ اس موقع پر فرشتے نے قلب پر القاء کیا کہ انشاءاللہ کہہ دیجئے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو خیال نہ رہا اور زبان سے انشاءاللہ نہ کہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صرف ایک بیوی کے ہاں کچا بچہ پیدا ہوا اور خادمہ نے اس کچے بچے کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر لا کر رکھ دیا۔ چنانچہ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام بہت نادم ہوئے کہ کسی بیوی کو حمل قرار نہ ہوا اور جس کو ہوا اس کے ہاں بھی عجیب الخلقت اور کچا بچہ پیدا ہوا۔ انہوں نے اس پر حق تعالی شانہ کی جانب سے رجوع کیا اور مغفرت طلب کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرمایا کہ اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو ان کی تمام بیویوں سے لڑکے پیدا ہوتے جو جوان ہو کر گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاد کرتے۔ یہ ایک طبعی امر تھا۔ جب کوئی بڑا آدمی اپنے ملازموں اور امراء کی غیر وفادارانہ روش سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو اپنی اولاد کا خیال آتا ہے۔ چنانچہ اس خیال کی بنیاد پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خواہش کی کہ جب گھر سے جہاد کرنے والے ہوں گے تو پھر کسی سردار کی کوتاہی وغیرہ وفادارانہ روش کا اندیشہ نہ رہے گا، لیکن انشاءاللہ 7 نہ کہنے کی بنا پر صورتحال بدل گئی اور اللہ تعالیٰ کے روبرو رجوع کرنے لگے۔ ابن کثیر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی ہیں جن میں 2 تو انہیں مل گئیں اور ہمیں امید ہے کہ تیسری ہمارے لیے ہو۔ نمبر 1، مجھے ایسا حکم دے جو تیرے حکم کے موافق ہو۔ نمبر 2، مجھے ایسا ملک دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ نمبر 3، جو شخص اپنے گھر کی اس مسجد سے نماز کے ارادے ہی سے نکلے تو وہ جب لوٹے تو ایسا ہو جائے گویا آج ہی پیدا ہوا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ دعا ہمارے لیے خدا نے دی ہو۔ اس مسجد سے مراد بیت المقدس ہے جس کا ذکر انشاءاللہ ان قریب آنے والا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔